السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمین الدین احمد آپ سے مخاطب ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ہم جس دنیا میں جس معاشرے میں آج رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، اور ایک چیز اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ فقدان بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہے انسان کا کسی اور انسانوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے کا فیکٹر۔ ٹرسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بندے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا، کسی انسان کے اوپر، اپنے کسی معاملے میں، کسی بات کو شیئر کرنے میں، کسی مشورے کے لیے، تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ولنریبلٹی کا فیکٹر ہوتا ہے کہ سامنے والے شخص کو میں اپنی ایک بات، اپنی کوئی پرسنل بات میں شیئر کر رہا ہوں اس کے ساتھ، اور آیا وہ اس کو امانت کے طور پہ رکھ سکے گا، نہیں رکھ سکے گا، یا وہ کہیں اس کا کوئی ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھائے گا۔ تو ایک ولنریبلٹی کا فیکٹر تو ہوتا ہی ہے جب آپ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ اس طرح سے مطلب ہمیں ڈیل کرے، یا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ کرے کہ جس طریقے سے ہماری خواہش ہے۔ اگر میں اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس معاملے میں مشورہ دے تو وہ مجھے صحیح مشورہ دے۔ اگر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مشورہ نہ دے، صرف میری بات کو اچھے طریقے سے سن کے تسلی دے تو کم از کم وہ تسلی دے۔ تو ہماری کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جب ہم کسی پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں کم از کم کہ یار جس کے اوپر میں ٹرسٹ کر رہا ہوں وہ میرے حساب سے جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ ہے، اور وہ مجھے اس معاملے میں ہیلپ کر سکتا ہے، جس معاملے میں میں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرسٹ کر کے اپنا ایک پرابلم مثال طور پہ شیئر کیا۔ لیکن جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی یہ ہے کہ ٹرسٹ جو ہے اٹ ہیز بیکم ون آف دی موسٹ ایکسپینسو کموڈیٹی ان ٹوڈیز ورلڈ۔ ٹھیک ہے نا، آج ہم اپنے معاشرے میں، دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرسٹ ہے اس کا شدید فقدان پایا جاتا ہے، اور اس فقدان کو، ٹرسٹ کے فقدان کو ہم نے سم ہاؤ ریپلیس کرنے کی کوشش کی ہے ٹیکنالوجی سے۔ ٹیکنالوجی کا آج بڑا انفلوئنس ہے نا انسان کی زندگی کے اوپر۔ اچھا، ٹیکنالوجی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر چونکہ ایموشنز نہیں ہوتے، فیلنگز نہیں ہوتی، تو ہم ٹیکنالوجی کے اندر جب کسی پروگرام کے اندر جب ہم کوئی کمانڈ اس کو دیتے ہیں تو وہ اس کمانڈ کے مطابق جو ہے نا وہ ہمیں رزلٹ ہمیں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کمانڈ کے اگینسٹ کوئی اور کام نہیں کر رہی ہوتی ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے۔ لیکن وہ ٹیکنالوجی ہے، اس کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ انسانوں کے جو اندر احساسات ہیں، انسانوں کی جو ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں، اس کو ٹیکنالوجی مینیج نہیں کر سکتی اس طریقے سے جس طریقے سے ایک انسان مینیج کر سکتا ہے، کیونکہ اب بات اور آگے چلی گئی ہے، اور اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ اپنے کوئی پرابلمز ہیں، کوئی چیزیں ہیں، تو آپ روبوٹس کے ساتھ شیئر کر لیں۔ مگر میں اس بات کو جب دیکھتا ہوں اور تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک جیتا جاگتا احساسات اور خیالات اور سوچ سے بنا ہوا انسان جو ہے وہ ایک میکینیکل بینگ سے جو ہے نا وہ اپنی بات کو شیئر کرے۔ لیکن یہ ایک ریالٹی ہے جو بنتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ہمیں اس کے مظاہر نظر بھی آتے ہیں۔ تو آج چونکہ ہیومن کنیکشن جو ہے وہ بہت ریڈیوس ہو گیا ہے، تو میں صرف اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آج ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ٹرسٹ کی، بھروسے کی جتنی ضرورت ہے، اتنے ڈسٹریکٹڈ دنیا کے اندر اتنے سارے مسائل ہیں۔ ٹیکنالوجی میں انسان نے بہت ترقی کر لی، مادی اعتبار سے ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جذباتی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے اور احساسات کی دنیا میں ہم نے ترقی نہیں کی ہے، بلکہ ہم جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور اس تنزلی کو کم کرنے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی چیز کام کر سکتی ہے تو وہ انسان کا انسان سے تعلق ہے۔ ٹیکنالوجی، روبوٹس، کمپیوٹرز یہ کام نہیں کر سکتے،
اس لیے انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو انسانوں سے جوڑیں. انسانوں سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جڑے ہوئے جو بھی لوگ ہیں، آپ اور میں اپنے آپ کو کم از کم اپنے اوپر ہم کام کریں اور ہم اپنے آپ کو قابل بھروسہ بنائیں. ہم اپنے آپ کو ٹرسٹ کرنے کے قابل بنائیں. اور لوگ ٹرسٹ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ تو ابھی کورٹ، ان کے کورٹ میں گیند ہے نا. تو ابھی میں کہتا ہوں کہ اپنے کورٹ کی بات کریں کہ یار کیا میں ایز اے ہیومن بینگ کیا میں ٹرسٹ وردی ہوں؟ کیا میرے اوپر لوگ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ میرے گھر والے ہیں، میرے تعلق دار کسی بھی لیول کے اوپر ہیں. اگر میں بزنس مین ہوں تو میرے جو کسٹمرز ہیں، میرے جو کلائنٹس ہیں، میرے جو سپلائرز ہیں. اگر میں جو ہے نا وہ کسی جگہ پر امپلائر ہوں تو میرے امپلائیز ہیں. اگر میں امپلائی ہوں تو جو میرا امپلائر ہے، کیا میرے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں لوگ؟ اگر میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اگر میں قابل بھروسہ نہیں ہوں، اگر میں ٹرسٹ وردی نہیں ہوں، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میری زندگی کے اوپر. تو میں تو کم از کم اس بات کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یار میں اپنے اوپر محنت کروں اور میں اپنے آپ کو اس قابل بناؤں کہ میں مجھ پر جو بندہ ٹرسٹ کر رہا ہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ مجھ پر ٹرسٹ کرے. اور بھلے میں اس کو مشورہ کسی معاملے میں نہیں بھی دے سکتا ہوں، اور اگر وہ صرف چاہتا ہے کہ میں اس کی بات کو سن لوں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے جو ہے وہ تسلی کے دو بول دوں، یا وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کوئی راستہ اگر دکھا سکتا ہوں دکھا دوں، اور اگر میں کسی معاملے میں مشورہ دینے کا اہل ہوں تو میں اس کو اپنی پوری علمی دیانت کے مطابق مشورہ دے دوں، تو مجھے اس ٹرسٹ کو، اس بھروسے کو توڑنے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور مجھے اپنے آپ کو ٹرسٹ وردی بنانا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں اس بات کی بہت زیادہ قیمت ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے اوپر اور لوگ بھروسہ کر سکیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم پوری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، تو نبوت کے ملنے سے پہلے حضور کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، لیکن آپ دیکھیں 40 سال کی ایج تک وہ جو بدترین دشمن تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے معاملات کے لیے، اپنی امانتوں کے لیے، مشوروں کے لیے پورا بھروسہ کرتے تھے. یہ بات آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرسٹ جو ہے نا، یہ بہت ہی قیمتی کریکٹر ٹریٹ ہے، بہت ہی قیمتی صفت ہے جو ہمیں آج معدوم نظر آتی ہے اپنے معاشرے میں، یعنی کہ نایاب نظر آتی ہے. تو ہمیں کم از کم اپنے اندر اس ٹرسٹ کی ٹریٹ کو، اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ مجھ پر ٹرسٹ کرے، آپ پر ٹرسٹ کرے، تو ہم اس کے بھروسے کو نہ توڑیں، کیونکہ جب بھروسہ ٹوٹ جائے، ٹرسٹ بریچ ہو جاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ہماری وجہ سے اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیے کہ آپ پر لوگ بھروسہ کر سکیں اور مشورہ کر سکیں، اور آپ سے جو ہے نا وہ اپنے دل کی بات کو شیئر کر سکیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے جو ہمارے معاشرے سے جو ہے رخصت ہو گئی ہے. آئیے اس سنت کو ریوائیو کرتے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور مجھے آپ یوٹیوب کے ساتھ ساتھ جو ہے فیس بک کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ کل خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.